فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا جب تک وہ یتیم بالغ نہ ہو جائے۔ جب یتیم بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دینا، اس کے مال میں ہیر پھیر نہ کرنا، اس کے مال میں کوئی 420 نہ کرنا۔ اس کے بعد 7ویں چیز فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب سامان تول کے دینا اور ناپ کے دینا تو برابر برابر تول کے دینا۔ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا، کسی کے ساتھ انیائی نہ کرنا۔ اگر تم بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کسی کو نقلی مال نہ بیچنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرنا، ناپ اور تول میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیو، آج بھارت کی سرزمین پر حالات ہمارے لیے تنگ ہو رہے ہیں، مشکلیں ہمارے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، مگر اللہ کا قرآن ہم کو راستہ بتا رہا ہے۔ اتنی مشکلوں کے باوجود ہے مسلمان، تیرا قرآن تجھے طریقہ بتا رہا ہے کہ تجھے بے ایمان نہیں بننا ہے، تجھے ایماندار بننا ہے، تجھے ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں بننا ہے، صحیح ناپ تول کرنے والا بننا ہے۔ تیرا کاروبار اتنا ٹرانسپیرنسی والا ہو، اتنا صاف ستھرا ہو کہ غیر مسلم بھی تجھ سے کاروبار کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دنیا تیری ایمانداری کی تعریف کرے۔ اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اے میرے بندو، تم جب کوئی سامان ناپ تول کے دینا اپنے حساب سے پوری کوشش کر لینا، لیکن اگر تم چاول بیچ رہے ہو اور 2-4 دانے چاول کے کسٹمر کو تم نے کم دے دیے، تم نے کچھ کمی اور بیشی کر دی، تو ایک دانے کا ہم حساب نہیں لیں گے۔ اے میرے بندو، جو تیری طاقت میں نہیں ہے، جو تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کا حساب تجھ سے لینے والے نہیں ہیں۔ تو کھلم کھلا بے ایمانی مت کرنا، تو جان بوجھ کر کے بے ایمانی مت کرنا۔ ہاں، اگر ناپ تول کبھی کرنے میں، کبھی نہ جانکاری میں اگر کچھ ہلکا پھلکا 19-20 ہو گیا، اس کی اللہ کیا پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 8ویں چیز فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور اے میرے بندو، جب تم بات کرنا تو انصاف کی بات کرنا، نیائے کی بات کرنا، نہ انصافی کی انیائے کی بات نہ کرنا۔ دنیا والے کہتے ہیں پیار میں سب جائز ہے اور جنگ میں سب جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پیار کے نام پر آپ کو کوئی ناجائز اور غلط کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر دل میں کسی لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ لڑکی کے گارجین سے رابطہ کریں، اس کے باپ سے رابطہ کریں، پراپر چینل سے آئیں، مین گیٹ سے آئیں، آپ بیک ڈور کا استعمال نہ کریں، آپ ناجائز طریقے کا استعمال نہ کریں۔ لڑکی کے نکاح کا ذمہ دار اللہ نے لڑکی کے گارجین کو بنایا ہے، اس کے ولی کو بنایا ہے، اس کے باپ کو بنایا ہے۔ اگر ولی تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، آپ نکاح کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں خوبصورتی پہ لٹو نہ ہو جائیں، خوبصورتی پر لٹو نہ ہو جائیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو بس لٹو ہو گئے۔ اگر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دینداری ہے، پراپر چینل سے آئیں اور گارجین سے ولی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اگر ولی راضی نہیں ہے تو کورٹ میرج کرنا، بھاگ کے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اور جو کرے گا اللہ کے یہاں بہت سخت گنہگار ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے۔ ابھی سوڈان سے تصویریں آ رہی ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے۔ کسی کو زندہ تابوت میں بھرا جا رہا ہے، کہیں پورا گاؤں آگ سے زندہ جلا دیا جا رہا ہے۔ آج جنگ کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کو کیا نہیں کرتے۔ اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں دنگا ہوا اور تصویریں وائرل ہوئیں، ماں حاملہ عورت کے پیٹ میں بھالا مار کے پیٹ کا بچہ ہوا میں لہرایا گیا، اور بعد میں یہ ظلم کرنے والے سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، دنیا میں اگر انصاف نہیں ہوا، اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ اسلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں
अन्याय करने की तालीम नहीं देता। अल्लाह कुरान में कह रहा है वैज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू, जब बात करो तो न्याय की बात करो। इसी कटिहार से मेरे पास ये भी फ़ोन आया, मौलाना साहब पंचायत करने वाले को अपने पक्ष में फैसला करने के लिए बैकडोर से पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, और जो ज़्यादा तगड़ा होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, कुछ पंचायत करने वाले उसके हक में फैसला कर देते हैं। याद रखें, ऐसे बेईमान पंचायत करने वाले पंच और सरदार, ये पंचायत की कुर्सी, ये सरदार की कुर्सी, ये फैसला करने वाले की कुर्सी क़यामत के दिन तेरे लिए जहन्नम की कुर्सी बनेगी। अगर तूने रिश्वतें लेकर गलत फैसले किए हैं और हकदार का हक मारा है और मजलूम को दबाया है, तो याद रख तू नबी का मानने वाला नहीं है, तू शैतान का मानने वाला है। मेरे नबी इंसाफ के अलमबरदार थे। मेरे नबी का फैसला इंसाफ का फैसला होता था। नबी की अदालत में केस आया, ऐ अल्लाह के नबी, एक औरत ने चोरी की है, कबीले बनु मखजूम की औरत है, फातिमा नाम था उस औरत का, बहुत बड़े खानदान की औरत थी, चोरी की थी उसने। नबी ने कहा हाथ काटा जाएगा। खानदान के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हज़रत ओसामा से कहा आप नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, नबी आपकी बात मानते हैं, आप अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि अल्लाह के नबी फैसला चेंज कर लें, कोई और सज़ा दे दें। ओसामा आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बात रखते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप फरमाते हैं अय ओसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह का कानून बदल डालूं इस लड़की के लिए, इस औरत के लिए? अय ओसामा, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। अय ओसामा, ये तो कबीले बनु मखजूम की फातिमा थी, मेरी अदालत में अगर ये केस आता, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नज़र, मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की है। अय ओसामा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद की अदालत से कोई और फैसला ना आता, मैं अपनी बेटी के भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। इंसाफ करो पंचायत वालों, इंसाफ करो, एक दूसरे का फैसला करने वालों, इंसाफ करो, हक का साथ दो, सही का साथ दो, किसी की ताकत देखकर, किसी की दौलत देखकर उसका साथ मत दो। उसके बाद फरमाया वलौ काना ज़ा कुर्बा, तुम इंसाफ की बात करो, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ पड़ जाए, अपने करीबी लोगों के खिलाफ पड़ जाए, तब भी तुम इंसाफ की बात करो। 8 चीज़ हो गई, अब 9वीं चीज़ सुनिए, वबी अहदिल्लाहि औफू, और ए ईमान वालो, तुमने अल्लाह के साथ जो एग्रीमेंट किया है, तुमने अल्लाह के साथ जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस वादे को निभाया करो। वादा करने के बाद वादा न तोड़ा करो, वादा खिलाफ न बनो। मुसलमानों, 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में इतना बड़ा वादा करने के बाद अगर गले में तावीज़ पहनते हो और हाथ में धागा बांधते हो और यह अक़ीदा रखते हो कि धागा बांधने से बीमारी चली जाएगी, तावीज़ पहनने से बिगड़ी बन जाएगी, और कार से जा रहे हो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और यह अक़ीदा रखते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो याद रखो तुमने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफ़ी की है। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा किया है तो इस वादे पर कायम रहो और इस वादे को निभाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वसीयत है। अब 9 चीज़ें हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ सुन लीजिए, आयत नंबर 153 सूरह अनाम की, बहुत अहम आयत है, इसको भी सुन लीजिए, इसी पर मैं बात ख़त्म करूँगा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, और ए नबी दुनिया वालों को बता दो इस्लाम ही मेरा सीधा रास्ता है, इस्लाम पर चलोगे तभी तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया वालों, इसी रास्ते पर तुमको चलना है, इसी हाईवे पर तुमको चलना है, इसी रास्ते पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों पर नहीं चलना। फतफर्रक बिकुम अन सबीली, वरना दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। अल्लाह की राह पे चलो, और वही रास्ता नबी का रास्ता है, और वही रास्ता सहाबा का रास्ता है, और अल्लाह की कसम अहले हदीस की दावत उसी रास्ते की तरफ है। हमने कभी नहीं कहा हमारे उलमा जो कहते हैं वो आप मान लो, हमने कभी नहीं कहा हमारे
ائمہ کی طرف آؤ، ہمارے علماء کی طرف آؤ۔ ہم نے جب بھی دعوت دی ہے قرآن و حدیث کی دعوت دی ہے، اور یہ ہمارے اسٹیج سے اس کی مثالیں قائم ہوئی ہے۔ اگر کسی ایک عالم نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات بیان کی ہے، دوسرے عالم نے تردید کی ہے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کہیں کسی نے تقریر میں کہا کہ ختنہ کی دعوت حرام ہے۔ یہ حرام کا لفظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے مناسب بات نہیں ہے، چونکہ بات آئی ہے اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ ختنہ کی دعوت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے کوئی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے تھے، اگر دعوت سنت ہوتی تو نبی سے ثابت ہوتی، کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ دعوت دے رہا ہے، اس کو ہم بہتر نہیں مانتے ہیں، سنت نہیں مانتے، مگر حرام بھی کہنا یہ زیادتی کی بات ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اسی طریقے سے آپ کے علاقے میں نے سنا ہے عقیقہ لوگ کرتے ہیں، بڑے جانور کا عقیقہ کر دیتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لے کر کے عقیقہ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عقیقہ کے سلسلے میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بڑے جانور کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ چھوٹے جانور کا، بکرے کا یا بھیڑے کا ہی ثابت ہے، اسی میں آپ کیجئے۔ ہاں، عقیقہ کے جانور کا دتا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر بغیر دانت کا بھی اگر مضبوط جانور ہے اس کا آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10ویں اور آخری بات ہے جو اللہ نے بیان کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے کی صراط مستقیم کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تم کو یہ دوسرے راستے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اسی منہج پر، اسی راستے پر، اسی صراط مستقیم پر مرتے دم تک چلو اور اپنے بچوں کو بھی چلاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کٹیہار میں رہتے رہتے تم دلی جا کے رہنے لگے، ممبئی جا کے رہنے لگے تو اپنے بچوں کے بارے میں غافل ہو جانا۔ نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اپنے بچوں کو اسی منہج کی دعوت دینا، انہی علماء سے جوڑ کے رکھنا، اپنے بچوں کے عقیدے پر دھیان دینا۔ یہ دھیان دینا کہیں تمہارے بچے، آج میں جب آپ کے علاقے میں آتا ہوں، بعض نوجوان آتے ہیں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ان کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو نہیں بتایا گیا کہ مصافحہ جو سنت ہے وہ ایک ہاتھ سے ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ان کے یہاں میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، سنت کے خلاف نماز پڑھتے، کیوں؟ ماں باپ نے کبھی سکھایا نہیں۔ باپ دلی میں رہتا ہے، ماں کو اتنی تمیز نہیں ہے، باپ بمبئی میں رہتا ہے، ماں کو اتنی تمیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اخیر میں یہ 1-2 سوال ہیں، اس کا جواب دینے کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال ادھر بھی ہے 1-2، اور ایک صاحب نے 3000 روپیہ دیا ہے، مرحوم ابا کے لیے دعا کی درخواست کی، مولانا کے ہاتھ میں۔ سوال یہی لائیے، میں پڑھ دیتا ہوں کہ جلدی جلدی جواب ہو۔ دیکھیے، بہت وقت جو ہے کم ہے ہمارے پاس، فوراً نکلنا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، بنجاری پورنیہ کے ایک اشفاق صاحب نام ہے ڈاکٹر، ان کا سیمسنگ موبائل گر گیا ہے، کسی بھی بھائی کو ملا ہو تو اسٹیج تک پہنچا دے، اس میں کوئی بھاری چیز نہیں ہے، ان کا ڈاکٹری ڈاکومنٹس اور وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، ان کا سارا کچھ اس میں ہے، دے دیجئے۔ یہ اللہ کے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اتنا بڑا عظیم استاد جلسہ ہے، اگر کسی کو ملا ہو سیمسنگ موبائل تو اسٹیج میں پہنچا دینے کی زحمت کروا ہے۔ اس موبائل کے دام سے وہ بے چین نہیں ہے، ان کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے بے چین ہے۔ آپ حضرات میں کسی کو بھی اگر یہ ملا ہو تو پہنچا دینے کی زحمت کریں۔ دیکھیے بھائی، موبائل